کے اس کے مالک تک پہنچا دوں گا. ایک امانت داری تھی. وہ صاحب علم شخص کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا سٹکیس سے یا کسی طرح سے پتہ لگایا تو ایک شہر کا رہنے والا تھا. 2 یا 3 دن لگ گئے اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے اور یہ صاحب گئے اس کے گھر پر. وہ شخص باہر آیا تو دیکھا پہچان لیا. اس نے کہا کہ آپ ٹرین والے مسافر ہو؟ کہا ہاں میں وہی مسافر ہوں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا سوٹ کیس چھوٹ گیا. وہ فوراً گلے لگ گیا. کہا اس میں تو کتنی بڑی جمع پونجی تھی میری، 1-2 نہیں، تقریباً اس میں لاکھوں کی مالیت کی چیزیں موجود تھی. لیا اور کہا آپ جیسا فرشتہ صفت انسان میں نے نہیں دیکھا آج کے دور میں، اتنے فتنوں کے دور میں. مال ملا ہے لے کر کے چلا جاتا ہے. نہ میں تم کو کچھ کہہ سکتا تھا، معلوم بھی نہیں تھا. اس نے کہا نہیں میرا دین یہ نہیں سکھا تھا، میرا دین یہ نہیں سکھا تھا. امانت داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس شخص نے دے تو دیا. اس کے بعد وہ جو مالدار آدمی تھا السلام علیکم. مفتی سلمان اجہری کا یہ بیان آج کل کے جس طرح سے عورتیں کپڑے پہنتی ہے اس پر یہ بیان ہے، تو آئیے اس بیان کو سنتے ہیں. ہوتا چلا جائے گا. ساری بے حیائی، سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے محبوب، اے میرے رسول، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے. مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے؟ اے رسول، اے محبوب، آپ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. دوسرا آگے کا نیچی حکم کیا ہے؟ رکھیں. بے شک. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. جانتے ہیں ظاہر نہ آپ کریں. بے عورت شک. کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ؟ نرم اسلام تو بات سکھاتا ہے کرنا نرم جائز لہجے نہیں. میں بات کرنا. یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے. لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. وہاں تو شیطان آ جائے گا. مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے. مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے. اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے. عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے بے میں شک بات نہ کرے. بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں. عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں، کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں ہی بات کرے، تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے. نرم بات مجھے کرتے لین ہوئے دے رہے. سچ بات. مردوں کو تو یہی گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے راستہ دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے. کڑک لہجے میں عورت بات کرے صحیح بات ہے. تاکہ اس بالکل کے سچ وہم و بات گمان بتا میں بھی رہے ہیں. بات نہ آئے. عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. زینت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آج بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صلی صحابہ اللہ سے کہ علیہ ایک وسلم. وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی. سچ بات ہے. حضور پاک بالکل صلی سچ اللہ علیہ بات. وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء بے ظاہر شک. ہوتے ہوں، سچ ایسا بات ہے. لباس پہننے بالکل. والی. ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے؟ اب وہ تو زینت کے لیے ہو گئے. پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے، وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اس میں بھی زینت کا اظہار ہے. حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے. اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے. اس طرح سے بوڑھی وہ عورت کو عورت. حجاب کا حکم تھا. سچ لیکن بات ہے. عورتیں آج بالکل. کپڑا پہن کے بھی ننگی ہیں. یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں. جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے.
नौजवानों से हम ताकीद तो कर सकते हैं कि बेटा आप अपनी नजरें नीची रखो, अपनी हया का कत्ल मत करो। हम आपसे ये कह तो सकते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, लेकिन उन औरतों का क्या जो खुद ही नंगी बाहर आ जाए। एक नौजवान कहां तक अपने आप को संभालेगा, सच कहां बात तक है, बिल्कुल बर्दाश्त सच करेगा। बात है। क्या इसमें उन औरतों ने बड़ा किरदार नहीं अदा किया है कि बेहयाई को फैलाने में, बच्चों के अखलाक को बिगाड़ने में उन औरतों का किरदार नहीं है? बहुत बिल्कुल बड़ा किया है किरदार है। अपना। हम दुनिया भर की औरतों को कुछ कहने जाएं तो हमें अब टॉन मारा जाएगा कि औरतों के हुकूक का कातिल है, ये औरतों की आजादी के खिलाफ है ये मौलाना लोग। देखो पूरे झुंड के झुंड हमला करने लग जाती हैं औरतें। कोई एक भी अगर इनके लिबास पर बात करे सच बात तो इनको ऐसा लगता है कि सबके सब हमलावर हो जाएंगी। औरतों पर ही बोलते हो, मर्दों को नहीं बोलते। इस्लाम वो है जो पहले मर्दों की आंखों पे पाबंदी लगाया है, नहीं लेकिन बोलते, इसका सच मतलब बात। ये नहीं है कि सारे मर्द अपनी आंखें नीचे रख करके ही जाएंगे और आप अपना जिस्म खुला रख करके ही कहो। तो उन औरतों से मैं कहता हूं जिनको हमारे जुमले बुरे लगते हैं, मियां कानून भी है, पुलिस भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब कुछ तो है गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर। तो फिर अपना सोना चांदी तिजोरी में क्यों रखते हो? चौखट पे रखा करो। पुलिस तो है ना, हाँ, चौखट पे हिफाजत के लिए गवर्नमेंट तो मौजूद है। लाओ अपनी ज्वेलरी पूरी बाहर दरवाजे के बाहर रख करके आराम से सो। आपको लगेगा नहीं पुलिस तो है, 24 घंटे थोड़ी ना मेरे माल को देख रही। यही हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान अपनी आंखें नीची तो कर लेंगे लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते। तुम अपनी हिफाजत तो करो, तुम अपने जिस्मों की हिफाजत करो। और जिस तरह से ये औरतों को बुरा लगता है, मैं उनसे यही कहता हूं, सही बयान कर रहे हैं। तुम्हारे जिस्मों को हम हिफाजत के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि कोई ये पाबंदी है, ये कोई कैद है। किसने कहा कि तुमको कैद करना है? अगर औरतों को कैद में रखना होता तो हमारी आधी शरीयत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से नहीं चल रही होती। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के बयान करता हदीसों से आधी शरीयत है हमारी। आपको क्या लगता है औरतों को कैद किया गया है? औरतों को कैद नहीं, औरतों को उनके मकाम पर रखा जा रहा है, नहीं किया जिसकी वो हकदार हैं। कभी आप ये सवाल करते हैं कि खाने काबा पर गिलाफ क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए कि वो मुकद्दस है। कुरान पे गिलाफ क्यों रखा जाता है? फर्क करना है कि वो मुकद्दस है। ये तमाम चीजें क्यों रखी जाती हैं? कि उनका तकद्दुस बरकरार रखे औरतों को। इसीलिए पूरे लिबास की बात हम करते हैं कि उनका तकद्दुस बरकरार रहे। नंगी रहे तो हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा देखता तो रहेगा ही। लोगों की शहवत पर किसी का कंट्रोल थोड़ी ना है। कितनों की आंखों को हम बचाएंगे? ये बेहयाई का जो दौर दौरा है, इसमें ये सारे असबाब हैं। बुरा रिस्क जब जिस्म में जाता है तब उसका जिना की तरफ मैलान ज्यादा होता है। हराम रिस्क जिस्म में आता है तो बेहयाई की तरफ बढ़ता है। और दूसरा कारण, औरतें और मर्द जब अपने लिबास के साथ नाइंसाफी करते हैं तो फिर ये बेहयाइयों का दौर दौरा है। शैतान ये चाहता ही है कि तुम्हारा लिबास निकाल दिया जाए, तुम्हें नंगा कर दिया जाए। वो यूरोप है जिसने जानवर और मर्दों के, इंसानों के फर्क को मिटा दिया है। मैं अक्सर एक जुमला जो कहता हूं, नंगा रहना अगर फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, जानवर ज्यादा फैशनेबल है, वो तो कुछ भी नहीं पहनते। नंगा रहना कोई फैशन है? इंसानियत क्या है? हम कोई जंगली जिंदगी गुजार रहे हैं क्या? हमें कपड़े मैसर नहीं है? इसको ये शैतानी तमाम जमातों ने मिल करके शहवतों को आम करने के लिए नंगा किया है। वरना कपड़ों की दुश्मनी किसकी है? अरे बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े तो तुम ही लोग बनाते हो और फिर नंगा भी रखना चाहते हो। कंपनियां बंद कर दो, कपड़े ही मत बनाओ। जो कपड़े बनते हैं तो इस बात का तस्वुर मैं आपको लाना चाहता हूं, किसके लिए बनते हैं? जानवरों के लिए। हैरत होती है, मैं कभी कभार ये भी चीज महसूस करता हूं, महफिलों में, शादियों में, बारातों में, वो कुर्सियां ज्यादा पर्दे में रहती हैं औरतों से हैं। और कुर्सियों को शामियाने वाले मौजूद हैं, ऊपर से नीचे तक छुपाए होते हैं।
پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے، کپڑا اڑا دیا ہے، بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور سچ جان بات، والی بالکل عورت کو سچ پوری بات طرح بتا سے رہے ہیں زینت بنا مفتی کر صاحب۔ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ان خواتین سے میں کہتا ہوں تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے، صرف ایک قانون ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف۔ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، صلی ان کے اللہ علیہ عذابات کا بھی وسلم۔ ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا، بال سے ٹنگا رہے گا۔ اور فرشتے ان کو سچ بات۔ دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کون سی اللہ، عورتیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی۔ تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و صلی وقار اللہ، کے ساتھ رہو، سبحان ورنہ اللہ۔ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ۔ ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا، بے حیا آدمی ہے وہ سچ جو اپنی بات ہے۔ بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں، مرد کے بارے میں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا وہاں۔ کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں، کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو سچ بات ہے، مردانگی بالکل سچ سمجھتے ہیں، بات۔ اپنی عورت سگے کی بھابھی کو حفاظت بھی کرنا۔ دیور نہیں دے یہ سکتے۔ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں، شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو، عورتوں کا اظہار کرانے کے لیے۔ اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو ہم تمہاری بھابھی کیسی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی بہت کے دروازے خوبصورت کھول ہے، رہے ہو۔ سچ بات۔ تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو۔ ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا، کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، بالکل صحیح بات بتا رہے وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا۔ وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے، کوئی چیل کوئی کوا کوئی اٹھا اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی۔ تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے۔ میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں پرندے چیل کھا گئے، کوے سچ کھلے بات۔ گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سچ بات سزائیں ہے، نہیں ہیں بالکل دنیا سچ میں؟ بات ہے۔ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20-20 سال کی سزا ہے، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے۔ ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں،
یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا مشہور ہے، جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سد باب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے، اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹیٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، جو میں نے شروع میں کارن بتایا، پہلی چیز رزق حرام سچ بات ہے، جسم میں ہو پریم دکھ تو میں عام لڑکی تو میں کیا، وہ ہوتا ہی اپنی ماں رہتا ہے۔ بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے۔ دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ۔ اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر روک لگائی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو۔ یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، یہ میری سب عادت سچ نہیں ہے بات ہے، ڈانٹ ڈپٹ اپنے کرنے کی، آنکھوں کی کسی کو حفاظت سامنے کرنا ذلیل چاہیے۔ کرنے کی، کبھی بھی نہیں۔ کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز، جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے، کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ ستر دکھانا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا ابھی یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا۔ تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو تم بھی پہننے لگ گئے، وہ اپنا سطر صلی دکھانے اللہ پر علیہ آئے تو وسلم۔ تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے۔ کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ تیسری ایک وجہ اور بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے۔ یہ جتنے نغمات گانے سننے کی جس کو عادت ہے، اس کے جسم کے اندر بے حیائی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ گانے سننے سے اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی محبت کے گانے انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، منافق بناتے ہیں۔ منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ آدمی جو دکھنے میں مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، شاید معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے۔ اللہ کے عقیدہ نبی صلی سچ اللہ بات علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ کو ہی کہو کہ آج سے میں یہ چیزیں نہیں سنوں گا۔ ارے روزانہ ہو سکے تو ہے، اللہ کا کلام ایک سورہ سن کر کے صلی تو سو، دیکھو جسم کے اندر کتنا اثر پیدا کرتا ہے۔ تمہارے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے، ایئر فون لگے ہوئے رہتے ہیں، گھنٹوں کیا کیا چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کاش ایک بار سونے سے پہلے بستر میں سورہ ملک سن کر کے سوتے، تبارک سن کر کے سوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی صلی ہے اللہ علیہ اور وسلم۔ جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے۔ یہ لفظ آیا ہے، بحث کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ روزانہ مجھ کو تلاوت کرنے والا بندہ آج دنیا سے گیا ہے، اس کی بخشش کر دے، اسے معاف کر دے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حکم نہیں کرتا تب تک وہ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحان اللہ، سورہ اس ملک چیز کا پڑھنے مباحثہ کتنی کر بڑی رہی ہے، فضیلت اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا تیری سفارش پر میں اسے معاف کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں سورہ ملک جنت میں جاتی ہے اللہ کا حکم پا کر کہ اللہ مجھے اجازت دے جنت میں جانے۔ ہے۔ جنت میں جا کر سبحان کے اللہ وہاں سے سبحان اللہ۔ تکیا بچھونا اور لے کر کے آتی ہے خوشبوئیں، اور قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے تجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں جنت سے یہ سارا سامان لے کر کے آ گئی۔ کون ہے ہمارا رفیق، کون ہے ہمارا دوست جو قبر میں جانے کے بعد یہ وہ بے حیائیوں کے گانے جن اللہ کو اللہ گانے کے بعد سبحان آدمی اللہ کافر بھی ہو سبحان جاتا ہے اور اللہ۔ زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا کر لو گے؟ یہ ساری چیزیں سن کر کے ہوتا کیا ہے
سوائے دماغ میں ٹینشن کے اور کچھ نہیں بھرتا. اور جب دنیا کی فکریں زیادہ ستائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک کوئی گانا سن لیں, کوئی ایسا نغمہ سن لیں, سچ سیڈ بات ہے. پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں, تمہارا سیڈ بڑھتا چلا جائے گا, غم بڑھتا چلا جائے گا. ایک علاج بتاتا ہوں, بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرو, پھر تنہائی میں بیٹھ کر حضور پاک کی شان میں کوئی اچھی نعت سن لو, پھر اس کے بعد دیکھنا صلی کہ اللہ تمہارے علیہ قلب وسلم. کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تمہارے دل کو سکون و اطمینان آتا ہے یا نہیں. میں نے محسوس کیا ہے میرے عزیزوں, آنکھیں برس پڑتی ہیں حضور کو یاد کر کے. جب آدمی گھبرا کر کے حضور کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو دل کی جتنی بھی بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے. دیواروں کو پکڑ کر کے رونے کا من کرتا ہے, پھر سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. بعد میں اسے لگتا ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تمہارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے گی, تمہارے چہرے پر رونق اور تمہاری زبان میں اثر پیدا کرے گی. صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات کی طرف میں آتا ہوں, ان بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک مضبوط اسلحہ دے کے جاتا ہوں, مضبوط ہتھیار. کیسے روکو گے؟ آنکھیں بچتی نہیں ہیں, زبان رکتی نہیں ہے, بے حیائی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. کوئی چیز تو ہونی چاہیے. لوگ آج شارٹ کٹ علاج زیادہ چاہتے ہیں. ہاں, کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پہلے کافی موٹے تازے دکھتے تھے, ابھی دبلے اتنے کیسے ہو گئے؟ وہ میاں سچ بہت بات, محنت کیا بالکل ہے. سچ بات. شارٹ کٹ علاج زیادہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ کسی سزا کی وجہ سے جسم گل گیا ہے. دن میں 8 کلومیٹر چلتا تھا, محنت کیا. اب کسی کو بتایا کہ جسم کی چربی